بے شمار برکتوں سے اللہ مالا مال رکھے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، چونکہ اسی مہینے کے اندر جان کائنات، اصل کائنات، وجود کائنات، انسانیت کی جان اور جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس ذات کی آمد ہوئی۔ اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں عام میں اگر ربیع الاول کے مہینے کو دیکھا تو اس مہینے کو دیکھنے کی وجہ سے اگر وہ دنیا میں بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اس مہینے کو عام میں دیکھنے کی وجہ سے اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ اگر تنگدست اور مفلس ہے، اس مہینے کو عام میں دیکھنے کی وجہ سے اللہ اس کی مفلسی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اگر پریشان حال ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مجھے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جن کی قبر انور اپنے لٹیوں نے لٹی حکومت نے اس کو جو ہے ختم کر دیا کہ جو ہے 4 دیواری ہے وہاں پر جو ہے نشان باقی ہے. ہر سال میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر انور پہ جایا کرتے تھے. یہاں جب حضور جایا کرتے تھے آج سنی بھی وہی کر رہا ہے. میرے نبی نے اسی کو تو فرمایا تھا انا علیہ واصحابی سن جنتی کرتا وہ ہوگا کہ جس پر میرے صحابہ نے عمل کیا. اگر اس کے بعد کے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ فرقہ جنتی ہوگا. یار صحابہ بھی جاتے تھے مزاروں پر یہ سنی بھی جا رہا ہے مزار پر. تو گویا کہ سنی کا عمل سنی وہی کر رہا ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں نے کیا. یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو عید میلاد النبی کے موقع پر ٹھنڈا لگانا یہ عاشق رسول ہونے کی علامت. اور جب حضور پیدا ہوئے تھے نا یہ روشنی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری سنت ہے. حضرت آمنہ میرے نبی کی پیاری مونی کے نام پر بول دو سبحان اللہ. چاہے تم نے بولے زور سے بولو نبی کی ماں کے نام پر سبحان اللہ. کچھ بدعقیدہ تو ایسے بھی ہیں کچھ کم وقت دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ اور میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی ایمان پہ بھی حملہ کر دیا اور کہنے لگے کہ وہ جہنمی معاذ اللہ. یار میرے نبی حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ مچھلی جس کے پیٹ کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن ایک روایت کے مطابق رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مچھلی وہ جس کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے کتنے دن 40 دن رہے تھے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. یار ایک مچھلی کے پیٹ میں نبی 40 دن تک رہے تو وہ مچھلی جنتی ہو جائے. تو یار جس آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی 9 مہینے تک رہے تھے کیا وہ آمنہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ یقیناً نبی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی ماں کو بھی جنت عطا فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور اپنی ماں کی قبر انور کے پاس گئے تو وہاں جا کر رونے لگے. رو رہے تھے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے لیکن جب وہاں سے واپس آئے میرے نبی خوش تھے. سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے علامتیں ظاہر ہو رہی تھی. ام المومنین ہم مسلمانوں کی ماں انہیں کے نام پر بول دو سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ابھی آپ جب گئے تھے روتے ہوئے گئے تھے آپ کے چہرے پہ غم تھا آپ کے چہرے پہ خوشی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو آپ بڑے خوش ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی فریاد کی تھی اللہ نے میرے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو زندہ فرمایا اور وہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال. تو بتاؤ وہ نبی کی ماں معاذ اللہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ ارے یار بولو سبحان اللہ. سنیوں کو جھنڈا لگاتے ہو اس کا بھی ثبوت ہے اس کی بھی اصل ہے. حضرت آمنہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی محمد پیدا ہوئے میرے درد زن پیٹ کے اندر درد شروع ہوا. ولادت کا پیدائش کا درد شروع ہوا تو میں نے دیکھا میں مکے کی سرزمین پر تھی لیکن مکے سے لے کر شام تک جتنے بھی پردے تھے جتنے بھی حجابات تھے جتنے بھی رکاوٹیں تھیں سارے پردے ہٹ گئے تھے. میں نے مکہ کی سرزمین پر رہ گئے شام کے
بہکانے والے بہکا رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. یار یہ جماعت بڑی گندی ہے. تمہیں ظاہر میں یہ لگے گا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے, تمہیں یہ لگے گا کرتا پیجامہ ہے, تمہیں یہ لگے گا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں, بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو چاہے وہ بخاری شریف ہو چاہے وہ مشکات شریف ہو, حدیثوں کے اندر لکھا میرے نبی نے فرمایا ایک جماعت ایسی بھی آئے گی قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا. جب نیچے ہی نہیں اترے گا اوپر ہی اوپر رہے گا تو اس کا اثر ہی کیسے ہوگا. اس جماعت کے بارے میں سنو ذرا. ابھی پڑوسی ملک پاکستان کی سرزمین سے ایک فتویٰ شائع ہوا تھا. ایک عورت نے کہا تھا کہ میرا شوہر تبلیغی ہے, میرا شوہر جماعتوں میں جاتا تبلیغ کرنے کے لیے اور 6 مہینے تک نہیں آتا ہے. کہتی 6 مہینے تک میرا شوہر نہیں آتا ہے تو کیا میں محلے کے لڑکوں سے تعلقات بنا سکتی ہوں کہ نہیں. حالانکہ یہ بات مجھے کہنا نہیں چاہیے, جملے تھوڑے عجیب سے ڈھونڈے معلوم ہو رہے ہیں, لیکن جوانوں کو سمجھانے کے لیے ان بچوں کو بتاؤ کہ نبی پیغمبر رسول اور ہمارے نبی نبیوں کے امام کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. اور بریلی کے امام نے یہی تو کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری جشن عالم سے چھپ جانے والا. ہمارا تو عقیدہ ہے. میرے پاس ابھی اس وقت بہت دلیل ہے الحمدللہ, اور یہ بریلی شریف کا فیضان ہے الحمدللہ. بہت دلیلیں ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں حضور. یار وہ میرے نبی نے ایک جو ماں آئی تھی ام حارثہ جو شہید ہو گئے تھے جنگ کے اندر, انہوں نے ان کی ماں نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا لامنا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں گے کہ میرا بیٹا جنتی ہے تو میں صبر کر کے بیٹھ جاؤں گی, لیکن آپ بتا دیں گے کہ میرا بیٹا جہنمی ہے تو مجھے رونے کی اجازت عطا فرما دے تاکہ میں اپنے بیٹے پر رو لوں. اتنا کہا تھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے اس کا مسئلہ کیوں معلوم کرتی ہوں, مجھے کیا پتا جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر, مجھے کیا پتا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 5000 سال کی مسافت, دوسرے سے تیسرے تک 5000 سال کی مسافت, اور 7 آسمانوں سے اوپر جنت جو اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی فرماتے تھے کہ جنت تو بہت دور ہے, میں یہاں مدینے کے اندر بیٹھا ہوں, تمہیں اگر پوچھنا ہے تو نماز کا مسئلہ پوچھو, تمہیں اگر پوچھنا ہے تو روزے کا مسئلہ پوچھو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جنتیں پیدا کی. اور میرے نبی نے فرما دیا میں یہ بھی تجھے بتائے دیتا ہوں جنتیں تو کئی ہیں, اور میں تجھے یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت کے کس درجے میں. اللہ کے رسول نے ام حارثہ کو بتایا تھا تیرا بیٹا سب سے اوپر والی جنت میں. بتاؤ یہ کون بتا سکتا ہے؟ جسے جنت کا علم ہوگا وہی تو بتائے گا, یا جسے پتا نہیں ہوگا وہ بتا دے گا. تم یہاں بیٹھے ہو بریلی کا پتہ بتا دو گے نہیں, لیکن میرے نبی تو مدینے میں بیٹھ کر جنت کا حوالہ دیا. اور میرے نبی نے تجھے ایک رجسٹر سرکار نے ہاتھ میں لیا تھا, یہ بھی بتایا تھا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, ساری کے اندر. تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر 6 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, آ نہیں پاتے ہیں, تو مجھے خواہش ہوتی ہے تو کیا میں محلے کے لڑکوں سے تعلقات بنا سکتی ہوں. تو معلوم ہے تبلیغی مولوی کیا جواب دیتا ہے, ایمانداری سے بتانا کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ شوہر کوئی اپنی اہلیہ اپنی شریک حیات کے بارے میں جو باغیرت ہوگا وہ شاید اس کو پسند نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جواب دے دیتا ہے کہ تیرا شوہر جو گیا ہے راہ خدا میں گیا ہے, تبلیغ کرنے کے لیے گیا ہے, اللہ کا دین پھیلانے کے لیے گیا ہے. اگر وہ 6 مہینے تک نہ آئے اور تمہیں ضرورت ہو تو تم محلے کے لڑکوں سے تعلقات بنا سکتی ہو, اور تمہاری نکاح میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ماشاءاللہ یہ ہے اس مذہب کی حقیقت. بتاؤ پردیس جانے والوں, تم ان لوگوں کی باتوں میں آؤ گے. میلاد کو شرک بتائیں گے, بیٹا پیدا ہو بیٹے کی پیدائش پہ خوشی منائیں گے, خوب اچھا روشنی کا انتظام کریں گے, گھروں کو خوب سجائیں گے تو انہیں فضول خرچیاں نظر نہیں آئیں گی, لیکن 12 ربیع الاول کے موقع پر سنی خوشی منائے گا. نبی کی آمد میں تو چڑھے گا, اسے مرچ وہ لگے گی جو موبائل کے اندر دکھائی جا رہی ہے, سمجھے, اسے یہ برا لگے گا. بیٹے کی پیدائش پہ خوب خوشی, لیکن نبی کی آمد پر ہم
सब्जियां भी थी और मजे की बात यह कि उसमें घी भी था, पनीर भी था, उसमें मक्खन भी था और ऐसा खाना था वो कि अगर बीमार खा लिया करते थे, बीमारों को सेहत हासिल हो जाती। तफसीर में लिखा है अगर बीमार खा लेता था तो उसकी बीमारी खत्म, किसी गरीब के मुंह लग जाया करता था, मुफस्सिरीन ने लिखा है तो उसकी गरीबी मालदारी में तब्दील हो जाया करती थी। लेकिन ये नेमतें मिलती रही, नाशुक्री कभी भी अल्लाह की नहीं करना चाहिए। ये नेमतें मिलती रही, 40 दिन तक मुसलसल ये दस्तरखान खुदा की तरफ से नाज़िल होता था और खुद ब खुद ऊपर चला जाया करता था। 40 दिन के बाद ये खत्म हो गए तो कहने लगे कि अल्लाह की तरफ से नहीं था बल्कि ईसा ने जादू करके आसमान से मंगाया। जादू कहने लगे। अब बताओ कोई किसी पे एहसान करे फिर उसकी नाशुक्री की जाए कि तुम्हारे ही कमाल, तुमने क्या मुझे कर दिया, क्या दे दिया, कैसी बातें करते हो तुम, क्या समझते हो तुम, तुम्हारे मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, तुम गुस्सा आएगा क्या नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं ही इसको नाज़िल करने वाला हूं, फमन यकफुर बअद मिनकुम, इसके बाद अगर कोई नाशुक्री करेगा मेरे अल्लाह ने फरमाया उसको ऐसा अज़ाब दूंगा कभी भी दुनिया में किसी पे ऐसा अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। कुरान में लिखा है जब शाम को सोए तो कोई ऐसा था जो खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो गया, कोई बंदर की सूरत में तब्दील हो गया, कोई कुत्ते की सूरत में तब्दील हो गया। ये खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ था नाशुक्री करने की वजह से। वहीं पर ये बात लिखी है तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना, हज़रत मूसा ने हज़रत ईसा ने जब ये दुआ की थी, आसमान से दस्तरखान नाज़िल होने की दुआ की थी, तो हज़रत ईसा ने ये भी कहा कुरान में लिखा है या अल्लाह अगर तू आसमान से दस्तरखान नाज़िल फरमाएगा, जिस दिन ये दस्तरखान नाज़िल होगा उस दिन को हम अपनी ईद बना लेंगे। वो दिन हमारे लिए ईद हो जाएगा जिस दिन तेरी तरफ से आसमान से दस्तरखान नाज़िल होगा। जनाब ईसा ने कहा था कि वो दिन हमारे लिए ईद हो जाएगा। अब जरा गौर करो, इंशाअल्लाह सबके पास समझ में आ जाएगी, आसमान से अगर खाना नाज़िल हो जाए, नेमतें नाज़िल हो जाए तो वो दिन हज़रत ईसा के लिए, उनके मानने वालों के लिए ईद हो सकता है। तो यार मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सारी दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, वो आ जाएंगे तो क्या वो दिन हमारे लिए ईद हो सकता है क्या? इसलिए तो हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी, नबी के पैदाइश की ईद। कोई मास्टर साहब है वो तो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत तो हुजूर ही है। सब नेमत तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो ना होते तो कुछ भी ना हो। जिनके सत्ते में हमें आज वजूद मिला है तो वो सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए हम उस नेमत की वजह से उस दिन को भी ईद मनाते हैं जिस दिन कायनात के अंदर हुजूर की विलादत हुई थी। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत में जलाए, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता